أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا اور اس جب. قل کہا. تم نے. قل نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ ہم نے کہا. ماشاء اللہ. قالو انہوں نے کہا. قل تم نے کہا. وَإِذْ اور جب. قل تم نے کہا. یا موسیٰ اے موسیٰ. لن دیکھیں لا مطلب بھی. لن مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے نا. لا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر زور ہے, بہت زیادہ زور ہے. لن ہرگز نہیں. نؤمنا نہیں ہم ایمان لائیں گے. یؤمنو وہ ایمان لاتے ہیں. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے ہے نا. ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے. لکا تجھ پر. تیرے لیے. لا مطلب لیے کا تیرے لیے. حتی یہ تو ہم لوگ بولتے ہی ہیں نا. حتی یہاں تک کہ. نرا ہم دیکھ لیں. اللہ نر اللہ دیکھ لیں ہم اللہ کو. جہرتن جہرتن کھلم کھلا. سرن خفیہ چپکے خفیہ. جہرتن اعلانیہ. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن کھلم کھلا اعلانیہ. پس اخذ مطلب پکڑا. ہم لوگ بولتے ہیں نتیجہ اخذ کیا. اچھی اردو بولنے والے یہ سب بولتے ہیں اپنے اس میں, یعنی یہ نتیجہ نکالا. نتیجہ نکالا نہیں بولیں گے. ہم نے اس فعل سے یہ نتیجہ اخذ کیا. اس کام سے ہم نے یہ پہلو نکالا تو نتیجہ اخذ کیا مطلب اخذ پکڑا. پس اخذت پکڑا. کم تم کو. الصاعقۃ بجلی نے. وا اور ایک کڑک نے ایک بجلی نے. وا اور انتم اور یہ کہ تم. تنظرون تم دیکھتے رہ گئے, یعنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک بجلی نے تم کو آ پکڑا. یہاں پر شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہل کتاب کو بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی اور وہ تم کو دکھ دیتے تھے برے عذاب کا. وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں آزمائش سے تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ. جیسے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نا کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ان کی نسل کو بڑھنے ہی نہ دے. بیٹے جب پیدا ہوں تو فوراً قتل کر دیا جائے اور پھر ان کو ایسی اس میں جو چھوٹے اس کی ہوتی ہے کوئی اچھی پوسٹ ان کو نہ دی جائے بلکہ ان سے دگنا تگنا کام لیا جائے. یہ خود ہی مصر چھوڑ کر چلے جائیں. جانوروں کی طرح ان سے کام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ. جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ تمہارے ذمہ 2 کام ہیں. ایک یہ کہ فرعون کو دعوت دو کہ تم رب نہیں ہو بلکہ تمہارا رب ہے, کوئی تمہارا رب ہے. اور دوسرے یہ کہ ابو تفصیل آپ بعد میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے پاس آئے, کس طرح سے انہوں نے دعوت دی, کس طرح اس نے انکار کیا. پوری تفصیل آپ دیکھیں کہ 1/3 حصہ جو قرآن میں واقعات پر مشتمل ہے اس میں سب سے زیادہ واقعہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ابھی وہ بعد میں سنیں گے. ابھی یہاں پر مختصراً اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہا ہے کیونکہ وہ اس سے پوری طرح واقف تھے.
انہیں یہاں پر پوری کہانی سنانے کی پہلی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کو یاد دلا رہا ہے۔ اب ہمارے لیے ہے وہ کہانی پوری، اس میں لکھ دی گئی ہے کہ انہوں نے کیا 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 تھا۔ تو ان کے ذمہ 2 کام تھے کہ جاؤ اس فرعون کو دعوت دو اللہ کی، اس حق کی، اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دلاؤ۔ تو جب فرعون نے، اب وہ پورا قصہ بعد میں سنیں گے، جب فرعون نے انکار کیا اور جب حد سے بڑھ گیا کہ وہ پوری سازش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، ان ساتھیوں کو ختم کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اپنے اور بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ مصر سے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے۔ اب بنی اسرائیل کہتے ہیں غلامی میں وہ ہوئے تھے، کہتے ہیں انسان اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جاب 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 ہوتا ہے، اس میں انسان کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتا، ایک اس مشینی زندگی اس کی ہوتی ہے نا، کہ بس جو ہمارا ذمہ کیا گیا وہ ہم کو کرنا ہے۔ ان کی طرح یہ بزدل ہو گئے تھے، اتنا یہ پست ہمت ہو گئے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں سمندر ہے تو بس چیخ اٹھتے ہیں، اے موسیٰ ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ لوگ سنیں گے بعد میں، یہ تمام چیزیں ہیں، ہم تو تمہارے آنے سے پہلے ہم تو مارے گئے، ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا مارو، اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پورا جو ہے سمندر پھٹ گیا اور پہاڑ کی طرح سے پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ سے سوکھا راستہ، اور یہ پار ہو گئے۔ اور جیسے ہی فرعون بھی پیچھا کرتے ہوئے نکلا اور جیسے وہ بیچ سے بیچ پہنچا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا۔ اتنا بڑا معجزہ تھا یہ ان کے لیے، اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کہ یہ تو جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام پار ہو کر اب وہاں پر، اب یہ تو مصر چھوڑ چکے تھے، اب وہاں اس وادی میں، اس صحرا میں کچھ نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کوہ طور پر پھر بلایا۔ 40 ہے نا، آپ لوگ پڑھ چکے پیچھے سبق میں، آپ خالہ جان نے تشریح بہت بہترین کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا کہ اب انہیں شریعت دی جائے، انہیں زندگی کے قوانین سکھائے جائیں، بتائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بلایا، اور اس تھا کہ اپنے قوم کے کچھ منتخب 70 آدمیوں کو لے کر آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے جو چنندہ لوگ رہے ہوں گے اس کوہ طور پر جانے کے لیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے حکم پر لے کر جا رہے تھے، تو بہرحال وہ کیسے لوگ رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ تجھ پر جب تک کہ ہمیں اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تیری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اب سوچیں کہ اتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے نجات دی تھی، یہ کتنی بڑی ان کے اوپر ظلم تھا کہ ان کے بیٹوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، یہ کتنی بڑی ان کے ساتھ احسان تھا کہ اللہ نے ان سے سمندر پار کرا دیا، ان کے نگاہوں کے سامنے فرعون غرق ہوا۔ وہ فرعون جو قرآن کہتا ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں، اس کا ظلم اس حد کو بڑھ گیا تھا۔ سورہ یونس میں وہ فرعون تو ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ ایک درندے کی بھی ظلم کی حد ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی وہ شکار کرتا ہے جتنا اس کو بھوک ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھر گیا تو پھر وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، چاہے کئی جانور اس کے سامنے شکار کھڑے ہوں، لیکن وہ شکار نہیں کرے گا جب تک جتنی اس کی بھوک ہوتی ہے اتنی ہی کرے گا۔ لیکن اس کی کوئی حد نہیں تھی اس کے ظلم کی۔ مگر یہ انہوں نے کیا کہا؟ ابھی ان کو چاہیے تھا ثبوت، دلیل چاہیے تھی اللہ کو اعلانیہ دیکھنے کی۔ اس لیے جب یہ یہودی کے اشارے پر یہ ارے مکہ جب آپ سے سوال کرتے تھے نا، اس لیے منع کیا گیا ہے تم سوال نہ کرو۔ اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے سوال کیا تھا، زیادہ سوال مت کیا کرو کہ وہ سوال تمہیں کہ تم گمراہ نہ کر دے۔ تو یہاں انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کڑکی اور پھر وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ آگے کی آیت ہے کہ وہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ پھر انہیں بجلی کے اللہ نے ان کو سزا یہ دی تھی کہ ایک بجلی کی کڑک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا وہیں پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اگر ان کو ختم ہی کرنا تھا تو پہلے ہی یہ ختم ہو جاتے، کچھ نادان لوگوں کی نادانی کی وجہ سے تو نے یہ سزا دی کہ سب ختم ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کہ اللہ اگر یہ پہلے ختم ہونا تو پہلے ہی ختم ہو جاتے، اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی نادانی کی وجہ سے یہ سزا تو انہیں نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم پھر باعث اٹھایا،
نہ ہم نے کم تم کو، اللہ نے پھر انہیں زندہ کر دیا، تم کو اٹھایا، مم سے، بعد موت کم تمہاری موت کے بعد، لعل شاید کہ، کم تم، تشکرون شاید کہ تم شکر کرو، ہے نا. ایک اور معجزہ، ایک اور احسان ان کے ساتھ ہو گیا کہ سزا ملنے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا، پھر ایک اور موقع دیا. کسی کو موقع ملتا ہے؟ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہم نے کسی جہان والوں میں سے کسی پر نہیں کیا، یہ ان پر اللہ نے احسان کیا تھا. اور وَذَلَّلْنَا، اور ذلّ سایہ، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا، نہ ہم نے، علیہ پر، کم تم پر، اور سایہ کیا ہم نے، الغمامہ، اس کو آپ لوگ رٹا لگائیے گا، میننگ پیپر میں ہوگا نا، الغمامہ بادل کا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمامہ بادل کا، اور انزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنّا من والسلوى اور سلوى، ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوى. اب جب یہ وہاں سے نکلے ہیں، اب یہاں پر تو کچھ تھا نہیں، ہے نا، نہ کھیتی نہ باڑی نہ گھر نہ بار، بالکل صحرا میں پڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان ان پر اور کیا کہ ان پر بادل کا سایہ کر دیا، تو اس دھوپ سے بچ گئے تھے. جو ایک اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، اس بادل نے ان کو اس سے محفوظ رکھا. اور بھوک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ من جو ہوتا تھا وہ دھنیا کے بیج کی طرح، جیسے شبنم ہوتی زمین پر ٹپکتی ہے نا، ایسی وہ ٹپکتی تھی اور جم جاتی تھی، پھر وہ سوکھ جاتی تھی تو اس کو وہ سمیٹ لیتے تھے، اس کو دھنیا کی بیج طرح ہوتی تھی، تو وہ ان کے اس کی جگہ کام دیتا تھا، چاول کہیں چاہے روٹی، جو اس کی جگہ. اور سالن انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بہت بٹیر کی طرح ایک چڑیا ہوتی تھی، بہت زیادہ مقدار میں، اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جیسے وہ جہاں چاہتے تھے وہ ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتے تھے. تو اس سے وہ کباب بھی بناتے تھے، سالن بھی بناتے تھے، اس کو بھون کر کھا بھی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتظام کیا کہ بہت زیادہ مقدار میں فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غذا دی. کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ رزق سے، طیبہ پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں طیب مطلب پاک ہے نا، اول کلمہ طیب، طیب مطلب سمجھتے ہیں، طیبات کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ماں جو رزق نا کم، ماں جو رزق مطلب رزق، نہ ہم نے، کم تم کو، جو رزق دیا ہم نے تم کو، اس میں سے، اس پاکیزہ اس میں سے کھاؤ. اور ماں نہیں، ظلمونا اور نہیں ظلم کیا، نہ ہم نے، اور لیکن، اور لیکن، کانو تھے، انفس جان، ہم ان کی، یظلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انفسہم ان کی جانیں ہے نا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور از جب، اب آگے وہ کون کون سا ظلم اپنی جانوں پر کرتے تھے آگے آئے گی تفصیل، یہاں آپ بس اتنا پڑھ لیجئے. اور از جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، حاضی اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، حاضی القریہ، قریہ مطلب بستی، نظم پڑھتے ہیں نا، قریہ قریہ بستی بستی ہے نا، نظم پڑھتے ہیں نا، اسلام پھیلایا قریہ قریہ بستی بستی ہے نا، قریہ مطلب بستی. اور جب ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ، حاضی اس القریہ اس بستی میں، فکلو پس کھاؤ،
من سے ہا، اس ہا یہاں پر اس لیے آیا ہے، منہو نہیں آیا ہے، ہاں مؤنث ہے یہاں، یہ قریہ جو ہے وہ بستی جو ہے وہ مؤنث ہے، تو قریتا کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں بھی، ہے نا، حیثو جہاں، جہاں کہیں یا جہاں، شئتم چاہو تم، شئتو شاء چاہا، ماشاء اللہ کہتے ہیں نا، اللہ نے، جو اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہاں پر شئ چاہو، تم منہا بس کھاؤ اس سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت فراوانی کے ساتھ، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، یہاں پر ودخلو البابا الف لام لگا، یعنی کوئی مخصوص دروازہ تھا، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن اور کہو، حتتن بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایا خطا مطلب خطا گناہ، لغزش، خطایا کم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، و اور سا ان قریب، نزید و یہاں پر دیکھیں کتنے وہ ہیں ورڈ ہیں اس میں، و اور سا ان قریب، نہ ہم، زیدو زیادہ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ دیں گے، کس کو؟ محسنین کہتے ہیں نا احسان کرنے والوں کو، محسنین مطلب نیک، متقین مطلب بھی نیک ہے نا، پرہیزگار، محسنین مطلب نیک، متقین کا لفظ مجھے میں نے بتایا تھا کہ متقین مطلب ہے بچنا، یہاں پر محسنین کا مطلب ہے نیک تو کہیں گے، لیکن وہ نیک کیسے، کس طرح کے نیک؟ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ احسان کی روش کیا ہوگی؟ کہتے ہیں نا کہ ایک کام آپ نے میرے ذمہ کیا گیا، میں نے وہ کر دیا جوں کا تو، ایک ہوتا ہے میں نے اضافی کیا، میں نے اس میں حسن پیدا کیا، دل لگا کر کیا، تو اسے کہیں گے محسنین۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا صرف یہ نہیں ہوگا اللہ نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا، روزہ رکھنا ہے، نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنا ہے، بلکہ یہ محسنین وہ ہیں جو اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے، جسے اس میں ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں، آپ لوگ پڑھ چکے، اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ کس رب کی؟ جس نے تم پر یہ اور یہ اور یہ اور یہ احسان کیا۔ تو جب انسان اللہ کے احسان کو مانتا ہے تو اس کے کام میں حسن پیدا ہوتا ہے نا، اور جب وہ ایک بار کی طرح ادا کرتا ہے، پڑھنا ہے، نماز فرض ہے تو کسی طرح سے ادا کرنا ہے، تو وہ محسنین نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی اس عبادت میں حسن نہیں پیدا ہوگا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے جب تک کہ آپ ہم محسنین میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ویسے ایک بار کی طرح ہم اس کو اتار دیتے ہیں بوجھ، وہ تو اگر ہم نے نہیں ادا کیا ہم کو سزا ملے گی، اللہ سے قرب ہمارا حاصل نہیں ہوگا، اس سزا سے بچنے کے لیے ہم نے اس بوجھ کو اتارا ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں پتہ نہیں ادا بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو محسنین تو وہ ہیں جو اس کو حسن کے ساتھ پیدا دیکھتے ہیں، اس فرض کو تو کرتے ہی ہیں کہ اس کے ٹائم پر، ہے نا، اپنے کپڑوں کو، اپنے جگہوں کو دیکھتے ہیں پاک ہے کہ نہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں پاک ہے کہ نہیں، نماز سے اوقات کو دیکھتے ہیں، پھر اس الفاظ کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، پھر وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے جو اس کو ٹھیک ادا کرتے ہیں، ہے نا، وہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں نا کہ محسنین تو وہ ہیں اللہ سے محبت کرنے والے، وہ ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں اللہ نے جو اس پر فرض نہیں کیا ہے مگر ہے اللہ کو پسند، وَسَنَزِيدُ، اور ہم تو زیادہ ان کو ملے گا۔ اب میری کام والی ہے، اس کے ذمہ ہے تم یہ صفائی کرو، میں اس کی تنخواہ دوں گی۔ اب اگر وہ آتی ہے اور اس سے اضافی کہتی ہے، اگر دیکھتی ہے وہ برتن نہیں دھلا تو بھی دھل دیتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ اسے اضافہ کر دیتی ہے،
देखते ही परेशान है और हालांकि उसके उसमें से नहीं है, आप देखें उसके काम वाले से दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है ना। अगर वो बीमार होती है तो परेशान उठते हैं हम, या उसको कोई परेशानी आती है तो दिल चाहता है कैसे अपने आप को नजरअंदाज करके हम उसको कर दें, है कि नहीं। ऐसे काम वाले से कैसी मोहब्बत हो जाती है, भूलती ही नहीं वो भूलती ही नहीं। हम उसको याद रखते हैं कि कितनी अच्छी थी वो, बगैर कहे वो सिर्फ ऐसा महसूस करके वो मेरा काम कर देती थी, हालांकि उसकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं था। तो जब हम जैसे इंसान का ये रवैया है, ये हमारा ताल्लुक पैदा होता है कि हम उस काम वाले को याद करते रहते हैं, क्योंकि हमारा उससे दिली ताल्लुक है। वो नहीं कर रही है, चली गई है, तब भी हम उसको, हमारे दिल में वो है। यही ताल्लुक तो हम जैसे इंसान का जब ये ताल्लुक हो बन जाता है एहसान का रवैया अख्तियार करने वालों के साथ, तो अल्लाह का क्या ताल्लुक होगा। फिर अल्लाह ताला हमें लड़खड़ाने देगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, जो कहते हैं ना कि फराइज तो हमें याद रखना ही है, लेकिन जो नवाफिल हैं, जो मुस्तहबात हैं, उसका एहतमाम इसीलिए करना चाहिए। वो अल्लाह से हमारा कुर्ब, हमारा ताल्लुक बनाती है, अल्लाह से हमको करीब करती है। फिर हमारे लिए भले से हमें दुनियावी, अल्लाह ताला की निगाहों में तो दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इसको ना जोड़ें कि हम कितना खुशहाल हो गए, हमारी परेशानियां कितनी दूर हुई। नहीं, आप ये देखें कि अल्लाह की निगाहों में हमारा दर्जा क्या बना, और वो किस तरह से हम देखेंगे। हर आजमाइश में कोई भी परेशानी आई, अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखेगा, अल्लाह ताला हमें लड़खड़ाने नहीं देगा। और यही सबसे बड़ी हमारे साथ भलाई होगी, अल्लाह का एहसान होगा कि हम किसी भी आजमाइश में हम पूरे उतर जाएं, अल्लाह ताला हमें हद से तजावुज न कर जाएं, अल्लाह की नाशुक्री न करें। तो ये सबसे बड़ी वो है कि अगर आपको ऐसे लगता है वो हल्का सा काम में नमाज भी है, बहुत मुश्किल लगती है 5 वक्त की, जब मुहसिनीन का उसमें शामिल हो जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये फराइज तो क्या, फिर बड़े बड़े काम अल्लाह ताला हमसे ले लेगा और हमारे लिए मुश्किल ना होगा जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से बन जाएगा। तो ये चीज है कि हमें फिर आखिरत की कामयाबी के लिए हम जो चाहेंगे अल्लाह ताला हमसे करवा लेगा, और दुनिया भी अल्लाह ताला चाहे दे देगा। वो तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला उस पर कादिर नहीं है, हमारा ताल्लुक तो उससे बना है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। तो ये मुहसिनीन का ये वो है मफहूम कि हम ज्यादा देंगे मुहसिनीन को। तो ये जो ग़िज़ा थी ना बनी इसराइल को, ये मुसलसल इनको 40 साल तक मिलती रही, 40 बरस तक ये मुसलसल मिलती रही, और इसी पर इन्होंने गुजर बसर करते रहे। और फिर अब जबकि कोई वो नहीं था, एक बस्ती, इसकी पूरी तफसील आप लोगों को सूरह माइदा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, आप लोग पढ़ेंगे तो, कि अब यहाँ पर वैसी बेघर बार की जिंदगी बसर कर रहे थे। एक बस्ती थी गालिबन फलस्तीन, अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारी सरजमीन है, ये पैगंबरों की सरजमीन है, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, इसको तुम लोग फतह कर लो और ये तुम्हारा अपना वतन है। तो इन्होंने क्या कहा, ऐ मूसा, अब ये उसमें है ना कि खुदा की नेमतें मिलती हैं उनसे पेट भरने दे, मूसा जाओ तुम और तुम्हारे खुदा दोनों लड़ो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह की नेमत मिल रही है उससे खाएंगे। इन्होंने ये कहा था। ये भी उसमें तारीख में पता चलता है कि वहां पर जब उन लोग कुछ लोगों को भेजा तो आकर रोने लगे, अपने कहने लगे कि वहां इतने जंगजू और जबरदस्त लोग रहते हैं, उनके सामने तो हम टिड्डी हैं, एकदम इतने बड़े से हैं, कैसे उनसे निपटेंगे। मूसा तुम जाओ, तुम्हारा अब दोनों वहां लड़ो। तो ये अल्लाह ताला कुरान के अल्फाज में उन्होंने ये कहा था, हाँ हो ना, हम यहीं पर बैठे हैं, ऐ मूसा हम यहीं पर बैठे हैं, तुम और तुम्हारे रब दोनों जाके लड़ो, हाँ होना कायदून, हम यहीं पर बैठे हैं। फिर अल्लाह ताला उनको सजा ये दे कि फिर उन्हें अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, बुज़दिली भी एक अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, उनके अंदर वो पैदा हो गई थी, कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। तो कहते हैं ना अल्लाह ताला दुनिया भी उन्हीं को अता करता है जिनके अंदर हिम्मत होती है, उसके लिए तदबीर करते हैं। आज देखें यहूदियों को देखें, दुनिया कहते हैं कि ये उन्होंने अपने उससे हासिल किया है, अल्लाह ताला नवाज किया, भले से अब वो आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, मगजू भले हैं, लेकिन दुनिया तो उनको मिली ना, उनकी कोशिशों से वो चाहते हैं अल्लाह ने दिया। और मुसलमान तो बुज़दिल हर जगह अपने उससे बाहर समझते हैं हर चीज को, बस चाहते हैं दुआओं से सारा काम बन जाए। अगर दुआओं से सारा काम बन जाता तो जंग बदर क्यों होती, जंग उहद क्यों होती, खंदक क्यों खोदनी पड़ती। अगर दुआओं से सारा काम बन जाता, कोई वजीफा पढ़ लेने से काम बन जाता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 10 साल घोड़े की पीठ पर क्यों होते थे,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اس سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا ہوگی، لیکن دعاؤں سے اس وقت کام نہیں بنا نا. تو یہ ہے کہ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. اٹھ کر انہوں نے یہ نہیں کیا، وہیں پر وہ بھٹک بھٹک کر مر گئے. پھر دوسری نسل اٹھی اور پھر ان کو اپنے اس کا احساس ہوا کہ بے وطنی کا گھر کیا چیز ہوتی ہے. پھر انہوں نے اسے جنگ کی اور اب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، کچھ لوگوں کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے بالکل آخری زمانے میں وہ بستی کو انہوں نے فتح کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس میں داخل ہو جانا جھکے جھکے، یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سجدہ اونٹنے کے، آپ کہتے ہیں آپ کی اونٹنی کے کوہان سے آپ کا سر ملا ہوا تھا. کہیں ذرا سا بھی گھمنڈ کا، تکبر کا وہ شامل نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان تو اپنا کام آخر وقت تک کرتا رہتا ہے. بس ذرا سا بھی گھمنڈ آیا، تکبر ہوا، سارا ختم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جھکے ہوئے اونٹنی کوہان سے آپ کا سر ملا ہوا تھا اور آپ اس طرح مکے میں داخل ہوئے تھے کہ کہیں یہ غرور کا، کہیں ایک فخر کا آمیزش نہ شامل ہو جائے کہ مکہ والوں تم لوگوں نے نکالا تھا. آج میں کس حیثیت سے داخل ہو رہا ہوں؟ فاتح کی حیثیت سے. آج میرے ہاتھ میں سی کمان ہے، تم کچھ نہیں ہو. جس کو چاہوں میں سزا دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. اس شان کے ساتھ اللہ نے اس میں داخل کروایا تھا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا کہ آپ جھک گئے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا تھا؟ آپ نے پوچھا تھا کہ لوگوں جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب وہیں پر تھے، سب جنہوں نے گھسیٹا تھا صحابہ کرام کو، جنہوں نے گرم راک اس پہ انگارے پر لٹایا تھا، جنہوں نے آپ کی گالی دی، جو آپ کے گھر کو جنہوں نے تلوار لے کر محصور کیا، سب تھے وہیں پر. سب اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخن کریمن ابن اخن کریمن، آپ تو کریم ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں. تب یاد آ گیا ان کو، جب نکالا تب نہیں یاد تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ، آج میں تم سے وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے وہ الفاظ؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کوئی کہتے ہیں کتنے بڑے ظرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت جو تھوڑی دیر کے لیے بنتی ہے قرآن کے محفل میں وہ باقی رہے اور ہم اس پر عمل کر سکیں. انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے. خود ہی دعا بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آج وہی الفاظ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے. تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سجدہ ریز ہوتے ہوئے ذرا سا گھمنڈ غرور کا شائبہ نہ آئے، اور کیا کہنا حتتن، خود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا اور لوگوں کو معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نغفر لکم خطایاکم، اور ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں ہم نا، کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے. یہی میں نے ابھی جو ساری باتیں کہی ہیں نا، یہی احسان ہے کہ اگر اپنے کام میں بہتری پیدا کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا. ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا چار ناچار تو کرنا ہی ہے، نہیں بلکہ دل لگا کر کرنا، اچھے طریقے سے کرنا ہے نا. تو یہ احسان کا رویہ ہے. اللہ کی دی ہوئی احسان یہی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم کو احساس رہے اور اس کا شکر صرف اپنے زبان سے نہ کہیں، زبان سے بھی کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اور اس نعمتوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہے تو میرا وہ کیا ہے کہ اس نعمتوں کا اس کے بتائے ہوئے طریقے سے میں خرچ کروں، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو. اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا احسان اس نے مجھے دیا ہے اور میرا حسن یہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے خرچ کروں جس طرح سے اللہ نے اگر ہم چاہتے ہیں کہ احسان سمجھنا چاہتے ہیں، یہی ہے احسان. صرف زبان سے اللہ تعالیٰ شکر کہہ دینا وہ نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس نعمت کو
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں خرچ کریں گے. اس کا بتائے ہوئے طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں سب دے دیں تب جا کے محسنین ہوں گے. اللہ محسنین تو یہی ہوں گے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کے ہم نے اپنے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں جائز جگہ کر رہی ہوں یا ناجائز جگہ. یہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اختیار ہے ہمارا, اللہ نے ہمیں دے دیا, ہم جہاں چاہے خرچ کریں. مگر احسان یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں اور ایسی جگہوں سے خرچ ہونے سے بچائیں جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہی ہے احسان. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم محسنین میں شمار ہو جائے گا ہمارا, اگر ہم نے اس طرح سے اس نعمت کو خرچ کیا. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں, اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آنکھوں والا بنایا ہے. نہ جانے کتنے ہیں جو بے آنکھوں والے ہیں. اور اسی دور تفسیر میں دیکھتے تھے ایک خاتون آتی تھی اپنے 2 بچوں کو لے کر, دونوں بالکل اندھے تھے. اب ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی چاہے تو چھین لے. تو یہ روشنی کبھی بھی جا سکتی ہے. آنکھ تو ہے لیکن اس کی بینائی کبھی بھی جا سکتی ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ کا احسان, یہ اس طرح سے یہ حسن احسان کا وہ یہی ہے نا, احسان کا مفہوم یہی ہے. پس بدلا, بدل دیا, تبدیل کر دیا ہے تو بولتے ہی ہم نے فبدلا, پس بدلا بدل دیا, الذین ان لوگوں نے, ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, قولا اس بات سے, اس قول سے جو کہی گئی تھی, غیرہ مطلب دوسری, اس کے سوا, الذی جو قیلا کہی گئی تھی, اس کے سوا جو کہی گئی تھی, لہم ان سے, فانزلنا فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, قولا بات سے, غیر دوسری, الذی جو قیلا کہی گئی تھی, لہم ان سے, پس انزلنا ہم نے نازل کیا, علی پر, الذین ان لوگوں پر, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, رجزن عذاب, من السماء آسمان سے, بے ساتھ ما جو, کانو وہ تھے, یفسقون کیونکہ ساتھ اس کے جو فسق کرتے تھے. فسق مطلب فاسق, آپ کہتے ہیں نا وہ نافرمان تھے. فاسق مطلب نافرمان, تو وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے. اب آگے انشاءاللہ اس تفصیل آئے گی انہوں نے کیا کیا کیا. میں تھوڑا سا اور پڑھا دیتی ہوں. اور جب استسقا پانی مانگا. ہم لوگ استسقا کب بولتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا جب بارش نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں استسقا کی نماز پڑھنی ہے نا. تو یہاں پر بھی وہی استسقا ہے. اور استسقا جب پانی مانگا, موسیٰ نے, لقومہ, لی مطلب یہ قوم مطلب قوم ہی اس کی. یہاں پر 3 وہ دیکھیں ہے, لقومہ ہی چھوٹا سا لفظ مگر میننگ اس کی 3 ہے. لی مطلب لیے, قوم مطلب قوم, ہی اس, یعنی موسیٰ ہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے, پس قل کہا, نہ ہم نے, اضرب مارو, بے ساتھ عصا کا, بے عصا کا مطلب تمہارا, مارو اپنے عصا کے ساتھ, اپنے عصا سے ہے نا. الحجر, حجر مطلب پتھر, پڑھ چکے آپ لوگ پیچھے نا, حجارہ وہاں پر بہت سارے پتھر جمع ہے, یہ حجر. مارو پتھر پر, مارو اپنے عصا سے پتھر پر, پس فجر پھوٹ پڑے, من ہو اس سے, من سے ہو اس سے, اسنتا. آپ لوگ ابھی تو گنتی انتی تو نہیں جانتے ہیں لیکن اسنا کا مطلب کیا ہے؟ 2. عشرہ 10, دونوں مل کتنے ہو گئے؟ 12.
इस्नता अशरता 12 आइनन चश्मे, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। 12 चश्मे की जरूरत क्यों पड़ी थी? याकूब अलैहिस्सलाम कितने बेटे थे? 12 बेटे थे ना, और ये यानी 12 कबीले बन गए थे। अब एक जमाना हो गया था ना, 12 कबीले बन गए थे, 12 खानदान बन गए थे, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। कद यकीनन, अलिमा जान लिया, कुल्लु हर, उनासिन, उनास मतलब लोग है ना, उनासिन हर जान लिया हर इंसानों ने, मशरबहुम लन नस्बिरा हरगिज हम सब्र नहीं करेंगे, अला पर तामिन खाने पर, वाहिदिन वाहिद मतलब एक, एक खाने पर, फदउ बस पुकारो, दुआ मतलब पुकारो है ना, उदो बुलाओ या पुकारो या दुआ करो, लना हमारे लिए। इसी से निकला है दावत। दावत का मतलब क्या होता है? बुलाया गया है ना, इंसान बुलाया है, दावत में जा रहे हैं यानी बुलाया गया है ना, तो दावत मतलब उदो बुलाओ या पुकारो, लना हमारे लिए, रब का अपने रब से, युखरिज खारिज करे, खारिज मतलब निकाले, लना हमारे लिए, मिन से माँ जो, तुम भी तू उगना है ना, तुम भी तो उगाती है, नबातात इसी से है ना, नबातात अलर्ज जमीन, मिन से बकलिहा, बकलिहा को उसमें क्या है? तरकारी है उसमें, वकिस्साइहा ककड़ी, वफूमिहा और गंदुम, वादासिहा मसूर, वबसलिहा और प्याज। काला उसने कहा, आ क्या? तुम तब्दिलूना, क्या तुम, अतस तब्दिलूना क्या तुम, तब्दिल मतलब तब्दील है ना, क्या तुम तस तब्दिलूना क्या तुम तब्दील करते हो, बदलते हो, अल्लजी जो हुआ वो, अदना जो करीब है, बिल्लजी अदना मतलब इसी से दुनिया निकला हुआ है, हकीर है, अदना से का वो क्या है? मुअन्नस, वो दुनिया है, तो दुनिया का मतलब ही है हकीर चीज, इसका हुआ वो अदना है ना, कि अल्लाह के फरमाया कि दुनिया की अगर अल्लाह ताला की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत होती तो अपने न मानने वालों को वो एक दाना ना देता, यानी अल्लाह की निगाह में इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए अल्लाह किसी करोड़ों दे रहा है। कहते हैं ना कि यहाँ का ऐश और इशरत देखकर, यहाँ का माल और दौलत देख के ये नहीं लगना चाहिए अल्लाह ताला इससे बहुत खुश है, क्योंकि अल्लाह की निगाह में है ही नहीं कुछ। तो हुआ वो अदना जो अदना है, कमतर है, बिल्लजी उससे जो हुआ वो, खैर जो बेहतर है, क्या तुम बदल डालो और तब्दील करोगे उससे जो हकीर है उससे जो बेहतर है। एक बेहतर चीज से तुम एक हकीर चीज मांग रहे हो। इहबितू उतर जाओ, मिस्रन शहर में, फइन्ना बस बेशक, लकुम तुम्हें, माँ जो, सअलतुम सअल सवाल किया, तुमने जो तुमने मांगा, वाह और ज़ुरिबत और डाल दी गई, अला अलई पर, अला मतलब पर, हिम उन पर, अलैहिम उन पर, अज़िल्लतो ज़िल्लत, वल मस्कना और मुहताजी बेचारगी, वबाऊ और वो लौटे, बेसात गज़बिन गज़ब के साथ, मिन अल्लाह मिन से अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की गज़ब यानी वो अल्लाह का गज़ब कमा लाए और वो लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ। ज़ालिका ये, बिअन्ना ये इसलिए कि हम वो, कानू थे,
یکفرونا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی، یہ نہیں کہا گیا اللہ کا انکار کرتے تھے. کس کے ساتھ کفر کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں. بالکل دیکھیں کہ جب یہ اور جب وہ پڑھے تو، لیکن جب بنی اسرائیل کا قصہ ہم سنتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے. بالکل ہم وہی کرتے ہیں. اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن کفر کس کے ساتھ کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. ہم نہیں کرتے ہیں. آج آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ ہم بھی وہی کرتے ہیں. بیٹی کی شادی میں مووی بنتی ہے، وہ غیر محرم جو ہے وہ اس ہر طریقے سے کھڑا کر کے ہماری بچی کو دیکھتا ہے نا، اور وہ تمام کام ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، سخت ناپسند کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن سر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سائے میں رخصت کرو. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک اور نکل آیا ہے. اس وقت قرآن کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح من سنتی، خلا نہیں بار بار کہتے ہیں وہ بھی مت لکھواؤ نا. جب سنت طریقے سے نہیں کرنا ہے تو کیوں کہتے ہو نکاح من سنتی؟ اس رسول کی حدیث کیوں لکھتے ہو نکاح میری سنت ہے؟ اس وقت کارڈ پہ لکھوانا یاد رہتا ہے، کچھ رہتا وہ رہتا ہے کہیں پر ہم مسلمان ہیں یہ لکھنا چاہیے، لیکن مسلمان کو نکاح کس طرح سے کرنا چاہیے، وہ تقریب کیسی ہونی چاہیے، اس وقت بھول جاتے ہیں. پھر کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہوا ہو. ہم اس تمام فضول کر کے پھر ہم بیٹی کو دعا چاہتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ وہ خوش رہے، پھر دوسرے ہی روز سے فساد شروع ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پر عمل کر کے اللہ کے حوالے کریں بیٹی کو، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ، اگر کچھ دشواریاں بھی آئیں تو اللہ اس کو حل کرنے والا ہے، اللہ اس کو حل کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ غضب کے ساتھ لوٹے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اس وقت اگر ہماری کوئی تو ہے، اس وقت کوئی بتانے بھی آئے نا، کہیں گے اب اسی جگہ اس وقت ان کو حدیث سنانا تھی، یہ کوئی موقع ہے، موقع محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے. اس وقت سننے کا موڈ ہی نہیں ہوتا ہے بالکل. یہ حالانکہ جانتے سب لیکن ہم کریں گے اپنی مرضی کا. تو اللہ کی آیت کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ کے اس قرآن کے ایک حصے کا انکار نہیں ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یقتلو، اور وہ قتل کرتے تھے، یقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے النبیین، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق، ناحق، ذالکا، بغیر حق، یعنی ذالکا یہ بے ساتھ ماں، جو کیونکہ یہاں پر کیونکہ بھی کہیں گے، عصو نافرمانی، وکانو اور تھے، اور کانو تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے، اعتدال سے آگے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھنے والے، وہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے. انہوں نے ان کا ایک وہ یہ بھی تھا کہ کہتے ہیں نا کہ ہر دائی کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی جب ہم اپنے من کا کرنا چاہتے ہیں نا. بالکل یہی حال تھا کہ پیغمبر بھی اس وقت سامنے ہو تو اس وقت اس کی بھی یہی حال ان کا تھا کہ جب الیاس علیہ السلام نے انہوں نے حق کی دیکھا کہ برائی پھیل گئی ہے اور عشق و عاشقی چل رہی ہے اور وہ کھلے عام بے حیائی ہو رہی تھی، انہوں نے جب دعوت دی تو وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، اس بادشاہ پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں جا کر انہوں نے پناہ لی. پھر ایک اور نبی تھے زکریا علیہ السلام کو دیکھا قرآن میں ذکر آیا ہے، مریم علیہ السلام کفالت میں ان کی تھی، ان کو بھی اسی میں ہیکل سلیمانی میں ان کو شہید کیا گیا، اسی ہیکل سلیمانی میں ان کو سنسار کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اسی ہیکل سلیمانی میں انہوں نے جب اعلانیہ بت پرستی ہونے لگی تو انہوں نے جب روکا تو وہیں پر ان کو جو ہے سنسار کر کے ختم کر دیا گیا. اس طرح سے یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے جو وہ تھی بادشاہ کی بیوی جو معشوقہ تھی اس کی، انہوں نے جب روکا کہ جب بادشاہی جو فرما روا ہے وہی اس برائی میں ملوث ہے تو عوام کیا حال ہوگا. جب انہوں نے اس پر ٹوکا تو اس معشوقہ نے کے اشارے پر اس بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا.
تو اس طرح سے یہ وہ قوم تھی جو پیغمبروں کو اپنے راستے سے اپنی اسی قوم کا یہ معاملہ ہے. کہتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی 12 بیٹے تو انہی کی یہ نسل تھی، انہی کی نسل تھی. اس لیے نہ سوچیں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی پیغمبروں کی اولاد تھے، پیغمبر کے بیٹے اور پوتے تھے سب. تو کیونکہ 12 چشمے کے جو بار بار نہ ہمارے 12 قبیلے انہی سے بنے تھے، اور یہاں بنی اسرائیل انہی سے خطاب ہے. جو بات ان سے کہی گئی تھی کہ جھکتے ہوئے جانا، عاجزی اختیار کرنا، لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا، تو وہ گئے. اب جہاں اللہ نے انہیں وہ دے دی وہ گھمنڈ میں پڑ گئے، لوگ ساتھ ظلم زیادتی کرنے لگے. یہ تمام کیا ہے؟ یہ سرکشی. پیغمبروں کے ساتھ تک جب ایسا کرے گا اس قوم کا کیا حال ہوگا جنہوں نے پیغمبروں کو بھی نہ چھوڑا. اس بات سے بدل ڈالا. یعنی ان سے کہا کیا گیا تھا، اللہ نے تمہیں یہ سرزمین دی ہے تو شہر میں اللہ کی سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے جا رہا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، جس طرح سے پاور یوسف علیہ السلام کو ملا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو انہوں نے کیا کیا. مگر انہوں نے وہی ہے نا کہ ایسی پاور میں ہی تو اصل آزمائش ہوتی ہے. جب آپ فقیر ہو تب تو اللہ یاد ہی رہے گا، ہے نا. ٹھیک ہے. اور یاد ہے نا ہم کو تکبیر کب سے کہنی ہے؟ 9 کی فجر سے 13 کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے. اس میں بالکل نہ پڑیں کہ جس کی پوزیشن بکرے کی بکرے کریں، جو بڑے میں حصہ لینا چاہتا ہے حصہ لے، اور بالکل اس میں نہ پڑیں کہ اس کا تذکرہ کہیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو نہ تم کو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ ہم قربانی کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آج تو ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا کر دے کہ ہم تیری راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا کر دے اس قربانی کے مہینے میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. آیت نمبر 55 سے 61 کی تفسیر مکمل ہوئی. آج انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، آج ہمارا فارمیٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ہماری جو آیتیں ہیں وہ کافی لمبی ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو میں پڑھتی ہوں وہ نہیں پڑھوں گی، رننگ ٹرانسلیشن بھی نہیں پڑھوں گی. سیدھا آج ہم صرف ورڈ انالیسس کریں گے اور ڈیٹیلڈ ورڈ انالیسس ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو بات بالکل صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، ایک جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق ہماری سنی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں 35% تک یاد رہتی ہیں، اور جو دیکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ کتنی یاد رہتی ہیں؟ 50% یاد رہتی ہیں. آپ سب کی توجہ چاہوں گی. سنی ہوئی باتیں 35% یاد ہوتی ہیں، دیکھی ہوئی باتیں 50% یاد ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جب ہم ورڈ انالیسس کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، آپ کو لفظ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اپنا قرآن جو آپ کا مصحف ہے جس میں ورڈ ٹو ورڈ میں امید کرتی ہوں آپ سب کے پاس ہے، تو آپ اسے دیکھ کر سنیے، دونوں کام ایک ساتھ کیجیے تو انشاءاللہ یاد رہنے کی کیپیسٹی آپ کی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں جی. وَإِذْ اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہم ہرگز نہ مانیں گے، ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اچھا مجھے بتائیں اب تک جو ہے ہم نے نہیں لفظ کے لیے عربی میں کتنے لفظ ہم نے اب تک پڑھے نہیں کے لیے؟ چلیں جلدی جلدی بتائیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. چلیں اپنے دماغ پہ ذرا زور ڈالیں. کون کون سے لفظ تھے؟ ما، لا، لم اور لن. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ابھی فوراً نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. لکا تجھے، حتیٰ جب تک. دیکھیں حتیٰ جو ہے نا اس کا معنی سیم ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ جب تک ہی رہے گا. ٹھیک ہے. نرا ہم دیکھ لیں. نرا جو ہے نا یہ اس کا روٹ ہے را الف یا را، یہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نرا اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن کھلم کھلا. دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم ہا را. جہر یہ آپ نے سنا ہوگا ورڈ. سر، دیکھیں سر جو ہے نا جہر کا اپوزٹ ہے. جہری اور سری نماز ہم نے سنی ہے نا. جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلم کھلا.
اور سر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. ٹھیک ہے, تو نمازوں میں جو باجماعت ہوتی ہیں نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ سری ہوتی ہیں اور جہری ہوتی ہیں. سری نمازیں ظہر اور عصر کی ہوتی ہیں, اور جو جہری نمازیں ہیں وہ فجر, مغرب اور عشاء کی. اس میں کیا کرتے ہیں, جو جہری نماز ہوتی ہے امام صاحب کیا کرتے ہیں, بآواز بلند قرات پڑھتے ہیں, اور جبکہ جو ظہر اور عصر کی جو قرات ہوتی ہے وہ دل میں خاموشی سے پڑھتے ہیں. تو جہرتن یعنی کھلم کھلا. ٹھیک ہے, فَأَخَذَتْكُمْ پھر تمہیں آ لیا. اب یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے آپ کے لیے. جی چلیں. فا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر. اخذت آ لیا, پکڑ لیا. کم تمہیں, اگر تینوں کو جوڑ دیں فَأَخَذَتْكُمْ تو کیا گیا؟ پھر تمہیں آ لیا. کس نے آ لیا؟ الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے. دیکھیں جو صاعقہ جو ہے نا وہ بجلی, کون سی بجلی ہوتی ہے؟ یہ جو بجلی جو گر کر بھسم کر دے, جلا دے. اور یہ جو ہے نا سنگیولر ہے. کس کی سنگیولر ہے؟ کس کا واحد ہے یہ؟ صواعق کا. وَأَنْتُمْ اور تم, تنظرون تم دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 56 سب میرے ساتھ. جی. ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا. اچھا بریک کرتے ہیں اس کو. بعث زندہ کیا, نہ ہم نے, کم تمہیں. ٹھیک ہے, تو بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا. اس کا روٹ جو ہے وہ بعین تھا. بعثا اٹھانا. ٹھیک ہے, اٹھانا کیسے؟ جو مردہ سے زندہ کر کے اٹھانا. من سے بعد موتکم تمہاری موت. لعلکم تاکہ تم. دیکھیں لعلکم کا جو معنی ہے وہ کانسٹنٹلی یہی ہے, تاکہ تم. اب تک آپ نے پڑھا ہے تو اس کو بھی آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. تشکرون تم شکر کرو, تم احسان مانو. اچھا مجھے بتائیں کہ میں نے اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے آپ کو, کہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, یہاں پر کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تم کے معنی میں ہے؟ اس لیے پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہ ایک تو نمبر ایک یہ تو ورب ہے, فعل ہے نا, شکر کیا جا رہا ہے یہاں پر, اور سٹارٹنگ میں تا کے اوپر زبر ہے. اس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تم کے لیے آ رہا ہے. تم شکر کرو, تم احسان مانو, دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 57 کی طرف بڑھتے ہیں. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا. دیکھیے ہم کا کیسے پتہ چل رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ نون الف زبر نا اینڈ میں ہے نا, تو اس کا روٹ جو ہے وہ ہے زو لام لام. ظل کس کو کہتے ہیں؟ سائے کو کہتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ یہاں ٹھیک ہے ہم نے پتہ چل گیا ہمیں نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. علیکم تم پر, الغمامہ بادل. ٹھیک ہے, اس کا روٹ جو کیا ہے وہ غین میم میم, اس سے کیا بنتا ہے؟ غم. اچھا جب غم ہوتا ہے انسان کو تو کیا ہوتا ہے؟ دل پر بوجھ ہوتا ہے, غبار ہوتا ہے, ایک اندھیرا ہوتا ہے, مایوسی, ڈپریشن. اور جب بادل آتے ہیں آسمان پر تب کیا ہوتا ہے؟ جب چار سو بادل ہی بادل ہوں اور اندھیرا سا چھانے لگے تو تب بھی دل میں ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے. اچھا تو دیکھیں دل میں جب غم ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے, اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غمامہ. ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا, علیکم تم پر, المن من, والسلوى سلوى. من و سلوى جو کیا تھا؟ ان کا کھانا تھا, اور من میٹھا تھا اور سلوى نمکین تھا. کلو کھاؤ, من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی. اب یہاں پہ اس کو بریک کریں گے تو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ رزق رزقہ سے. ٹھیک ہے نا, دین کے مطلب میں. ٹھیک ہے. اور نہ ہم کم تمہیں, تو رزقناکم ہم نے تمہیں دی. ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں رزق دیا. اور وہ اور ما ظلمونا نہیں نقصان کیا ہم نے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ما رزقناکم تھا اس میں ما کیا تھا؟ جو کے معنی میں آ رہا ہے, لیکن ما ظلمونا میں ما جو ہے وہ جو کے نہیں معنی میں آ رہا ہے, نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ما جو ہے وہ کبھی جو کے لیے آئے گا, کیا کے لیے آئے گا, اور نہیں, ان تین چیزوں کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ما ظلمونا کو یا تو ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں پینسل سے. نہیں نقصان کیا ہم نے, ولیکن اور لیکن, کانو تھے, انفسہم اپنی جانوں پر,
ٹھیک ہے. انفس یعنی یہ نفس کی جمع ہے انفس. تو ہم وہ اپنی ہی جانوں پر کیا کرتے تھے؟ یظلمون، وہ ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 58 کی طرف بڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو. اس کا روٹ کیا ہے؟ دال خا لام، دخلا. ٹھیک ہے. ہادہی، اس. اچھا مجھے بتائیں کہ حاضی کا کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کون سا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. جب بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اسم اشارہ. ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں اس ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں حاضی بھی کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے. اور یہ کس کی طرف، اچھا حاضی کا کیا مطلب ہے؟ اس. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ القریہ، بستی کی طرف. ٹھیک ہے. ہذہ القریہ، اس بستی میں. فکلو، پھر کھاؤ. منہا، اس سے. حیث، جہاں. شئتم، تم چاہو. اچھا القریہ کی طرف آتے ہیں. بستی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف را یا. قرا جمع ہونا، اکٹھا ہونا کسی بھی چیز کا. اور قریہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر رہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو فکلو، پھر کھاؤ. منہا، اس سے. حیث، جہاں کہیں سے. شئتم، تم چاہو. رغدن، با فراغت. کھلم کھلا. ودخلو، اور داخل ہو. الباب، دروازے سے. سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وقولو، اور کہو. حطۃ، بخشتے. اچھا اس کا حطۃ کا جو روٹ ہے وہ ہے حَطَّ. حَطَّ کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا، یعنی گرا دے، جھاڑ دے، دور کر دے. تو کیا گرا دے، کیا جھاڑ دے؟ ہماری گناہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے حطۃ کا بخش دے. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہیں. خطایاکم، تمہاری خطائیں. وَسَنَزِيدُ، اور ان قریب زیادہ دیں گے. وہ کا معنی اور، ان قریب. نزید، زیادہ دیں گے. المحسنین، نیکی کرنے والوں کو. محسنین کس کی جمع ہے بتائیں مجھے؟ محسن کی. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا، خوبصورتی پیدا کرنا. ٹھیک ہے. کسی کے حق سے زیادہ دینا، اس کو اچھا کرنا. اپنے حق سے کم لینا اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا، اس کو احسان بولتے ہیں. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے حق جو ہے وہ کم لے اپنا، لیکن جب دے تو حق سے بڑھ کر دے. تو یہ آیت نمبر 58 تھی. بڑھتے ہیں آیت نمبر 59 کی طرف. فبدل، پھر بدل ڈالا. دیکھیں جو بدل جو ورڈ ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہم بدلنے کے لیے. الذین، جن لوگوں نے. ظلموا، ظلم کیا. قولاً، بات. غیر، دوسری. الذی، وہ جو کہ. قیل، کہی گئی. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا. اس کو بریک کریں گے. پھر انزل، ہم نے اتارا، اور نہ ہم نے. ٹھیک ہے. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا. علی، پر. الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا. رجزن، عذاب. رجز کا مطلب ہے حرکت دینا، اضطراب پیدا کرنا. وہ جو چیز انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کر دے. آپ اگر گندگی کو دیکھیں، بہت گندگی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کراہیت ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے نا. تو شیطانی وسوسوں کے لیے بھی رجز کا یہ جو لفظ ہے استعمال کرتے ہیں. من السمائی، آسمان سے. بما کا، کیونکہ. کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے. اچھا اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ فا سین قاف. فسق کس کو کہتے ہیں؟ حد سے باہر نکل جانا. نافرمانی کیسے نافرمانی؟ کہ جس میں انسان جو ہے وہ حد سے باہر نکل جائے، نیکی کے حصے سے جو نکل کر گناہ والے حصے میں جا گرنا. آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا. استسقا کا روٹ ہے سین قاف یا. آپ نے اردو میں ساقی کا نام آپ نے سنا ہے؟ ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو. استسقا کا مطلب ہے کہ پانی پلانے کی دعا کرنا. پانی پینے کی طلب میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا استسقا کا یہ معنی ہوتا ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کے لیے کی تھی یہ دعا؟ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا. اچھا یہاں پہ جو نا کی ضمیر ہے فَقُلْنَا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اضرب، کس کو کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب، مارو. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے، جو ورب ہوتا ہے، 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے ماضی، ایک ہے مضارع اور ایک ہے فعل امر، ٹھیک ہے. تو اس میں کرنے کا، آرڈر کا معنی ہوتا ہے. تو اضرب یعنی مارو، بعصاک، اپنا عصا یعنی لاٹھی کو. عصا کس کو کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھی؟ لاٹھی تھی جو زمین پہ مارتے تھے تو سانپ میں تبدیل ہو جاتی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو کس پر مارو؟ الحجر، پتھر پر. فانفجرت، تو پھوٹ پڑے. اس کا روٹ کیا ہے؟ فا جیم را. فجر وسیع پیمانے پر پھٹنا. منہو، کس سے پھٹے؟ کسے پھٹے جو ہے؟ پتھر میں سے، ٹھیک ہے. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پتھر کی طرف جا رہی ہے. اثنتا یعنی 2 اور عشرتا یعنی 10. تو 2 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں نا. تو عینن چشمے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں تو کیسا نظارہ وہ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں نا کبھی آنکھوں سے چشمے بہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر آپ غور کریں تو آنکھ کو اگر ایک پتھر کی مانند اگر اس کو جو ہماری آنکھوں کی جو ریٹینا ہے اس میں سے اس کو محسوس کریں ایک پتھر کی طرح اور پانی بہ رہا ہے تو وہ چشمے کا سا منظر پیش کرتا ہے. تو عین یعنی چشمہ اور عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قد، تحقیق. دیکھیں قد جو ہے نا وہ تحقیق یعنی بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو، یقینی طور پر، ٹھیک ہے. جب کبھی قد استعمال ہوتا ہے یعنی تحقیق یقینی طور پر کہا جا رہا ہے. قد علم، جان لیا. کلو، اچھی طرح سے جان لیا ان لوگوں نے. اناسن، ہر قوم. دیکھیے اناسن جو ہے نا وہ انسان کی جمع ہے اور اس کی جو روٹ ہے وہ نون واو سین ہے. نوس کا معنی ہے حرکت. تو انسان کون ہے؟ جو حرکت کرے، ٹھیک ہے. حرکت میں برکت ہے. تو کس نے جانا؟ تحقیق ہم نے پڑھا قد علمہ، جان لیا. کس نے جانا؟ جو 12 یہ تھے نا قبیلے تھے ان کے 12 سردار، تو ان لوگوں نے جان لیا اپنے اپنے کیا تھے؟ مشربہم، اپنا گھاٹ. پانی پینے کا جو گھاٹ تھا، پانی پینے کی جگہ تھی، اس کو انہوں نے جان لیا تھا. کلو، کھاؤ. وشربو، اور پیو. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سارے کلو اور اشربو، دیکھو وا اگر ہم لوگ ہٹا دیں تو یہ ہوتا ہے اشربو، ٹھیک ہے. یہ سارے فعل امر ہے، آرڈر کے میننگ میں آتے ہیں. یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ فارم، یہ جو شیپ ہے ورڈ کا، یہ فعل امر ہے آرڈر کے لیے. کلو، کھاؤ. اور اشربو اگر ہم ساتھ ملا کے پڑھیں تو وشربو ہوگا، اور پیو. من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا، دیکھیں وہ اور لا نہیں، تعصوا پھرو. اس کا جو روٹ ہے وہ ہے عین سا یا. اس کا میننگ ہوتا ہے شدت، فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فی الارض، زمین میں. مفسدین، فساد مچاتے. مفسد بن کر جو ہے مت پھرو زمین میں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ مفسد مت بنو، پیو، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اور کیا کرو؟ مفسد نہ بنو. جو مفسدین کا جو یہ ورڈ ہے وہ جمع ہے مفسد کی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 61 کی ورڈ انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا. قلتم میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، واو، لام، قول، ٹھیک ہے نا. کہنے کے معنی میں آتا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، ٹھیک ہے. علی طعام، کھانے پر. واحدین، ایک، یعنی ایک ڈش پر گزارا نہیں کریں گے. فدعو، پس دعا کریں. پس کیسے پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں غور سے دیکھیں. فا پہ زبر ہے، یہ پس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کو بریک کرتے ہیں تو ہوتا ہے فا پلس ادعو، ملا دیا تو ہو گیا فدعو، پس دعا کریں. لنا، ہمارے لیے. ربک، اپنے رب سے. یخرج، نکالے. یخرج کا جو روٹ ہے وہ ہے خا را جیم. خرجا، نکالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے. مما، اس سے جو. تم بھی تو، نون با تا اس کا روٹ ہے.
دیکھیں نباتات کے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں نباتات ہمیں پتہ ہے نا، یہ نباتات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پودے، ٹھیک ہے؟ تو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین، تو کیا اگاتی ہے؟ مم بقلیہا. اب یہاں پہ لائن سے ان کو کیا چاہیے تھا وہ بتا رہے ہیں. مم بقلیہا، من سے بقلیہا، تو یہ جو ہا کی جو ضمیر ہے نا وہ اس کی کے معنی میں آتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے یہاں پہ اس کی ترکاری میں سے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ اس کی جو ہے وہ اسکپ ہو گیا ہے، تو ہم صرف کیا لکھیں گے؟ ترکاری میں سے. بقلہ جو ہے اصل میں سب سبزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساری ٹائپس کی جو سبزیاں ہیں، لیکن خاص طور پر ساگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور قثائہا، اور اس کی ککڑی یعنی کوکمبر، وفومہا، گندم اور گندم، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز. قال، اس نے کہا. اچھا اب یہاں پہ قال اس نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. اتستبدلون، دیکھو اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر سے غور کریں، دھیان دیں، جو الف پہ جو زبر رکھا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے، سوری، تو جو ہے وہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ اور اس کا روٹ کیا ہے؟ با دال لام، بدلنا. الذی، جو کہ ہوا ادنا، وہ ادنا ہے. اچھا ادنا کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ دال نون واو، دنو، اسی سے نکلا ہے. دنیا جو ورڈ ہے یہ اسی سے نکلا ہے، دنو سے. دنیا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے نا، کمتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. تو ادنا یعنی بہت ہی کمتر چیز ہے جو ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو کہ ادنا ہے، بہت ہی کمتر ہے، بالذی، اس سے جو ہوا وہ خیرن، بہتر ہے. تو کیا بہتر ہے مجھے بتائیں میری بہنوں؟ من و سلوہ. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان کی غذا اتاری ہے اس کے بدلے میں تم ساگ مانگ رہے ہو جو کہ زمین کی غذا ہے. تو تم جو ہے اعلیٰ کو چھوڑ کر، بہترین چیز کو چھوڑ کر جو ہے ادنا کو مانگ رہے ہو. اہبطوا، اترو. ہبطا، اس کا روٹ ہے ہبطا، کہتے ہیں نیچے اترنے کو، خصوصاً جو سواری سے نیچے اترنے، مثلاً گھوڑے سے کوئی اترتا ہے، ہاں اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، گاڑی، کشتی، ٹھیک ہے؟ تو اہبطوا، اترو. کہاں؟ مصرن، شہر میں. فإن، پس بے شک، پس ان، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، تم مانگتے ہو. اور ضربت، ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے. ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ وہ کانو تھے، یکفرون، وہ انکار کرتے. اچھا وہ کس کے ساتھ انکار کر رہے تھے؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو یکفرون کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ انکار کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اس کا میننگ کفر کرنا نہیں ہوگا، انکار کے معنوں میں آ رہا ہے. ہاں تو کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے. وہ اور یقتلون، اور قتل کرتے تھے. دیکھیں یہاں پر یہ سب پلورل ہے، یغفرون، یقتلون، یہ سب پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ النبیین، کس کو قتل کرتے تھے؟ وہ نبیوں کو. النبیین کس کی جمع ہے؟ نبی کی جمع ہے. بغیر الحق، نا حق. اگر ہم بغیر ہٹا دیں تو کیا بچتا ہے؟ الحق. اردو میں حق استعمال ہوتا ہے، اور جو بغیر ہے نا یہ ورڈ ایکچولی اردو میں بھی یہ وہی ہے، لیکن ہم اس کو بغیر پڑھتے ہیں، لیکن اس کا صحیح جو ہے وہ عربی میں جو لکھا جاتا ہے بغیر الحق، ناحق. ذالک، یہ، بیما، اس کے لیے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. اچھا اردو میں مجھے ملتے جلتے الفاظ ذرا غور کریں کیا ہوں گے اس کے ساتھ. عصیان اور عاصی، یہ لفظ ملتے جلتے ہیں نا، بندہ عاصی، گنہگار بندہ. وہ اور کانو تھے وہ، یعتدون، حد سے بڑھ جاتے. اس کا روٹ جو ہے عین دال واو، عدو، عداوت اسی سے ہے نا. دیکھیں دشمن کیا کرتا ہے؟ حد سے بڑھ جاتا ہے، صرف بدلہ نہیں لیتا وہ، بلکہ حد سے بڑھ جاتا ہے. تو یعتدون کیا ہوگا؟ حد سے بڑھ جاتے تھے. انڈیویجول ورڈز کی طرف آتے ہیں. پیج نمبر 49 ہے.
نمبر 258 لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے حتی نرا جب تک ہم دیکھ نہ لیں جہرتن سامنے علانیہ اخذت پکڑ لیا بعثنا ہم نے دوبارہ زندہ کیا ظللنا ہم نے سایہ کر دیا الغمام بادل ابر کلو تم کھاؤ. دیکھیں یہ امر یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, یہ فعل امر ہے, اس کے لیے انٹو بریکٹ لکھا ہوا ہے. طیبات پاکیزہ چیزیں, ما ظلمونا انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا, ما کانوا نہ ہوئے وہ, ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں, الباب دروازہ, سجدن جھکے جھکے, قولوا تم کہو حطۃ گناہ اتریں, توبہ ہے توبہ ہے, نغفر ہم معاف کر دیں گے, سنزید ان قریب ہم زیادہ دیں گے زیادہ کریں گے, المحسنین نیکوکاروں کا اجر. بدلا بدل دیا انہوں نے, الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, قولاً بات کو, غیر الذی قیل اس کے برعکس جو کہی گئی تھی, رجزن عذاب, کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے, استسقا پانی مانگا, اضرب تو مار, عصاک اپنی لاٹھی کو, الحجر پتھر پر, انفجرت پھوٹ پڑے بہ نکلے, اثنتا عشر 12, عینن عینون چشمہ چشمے, قد علم یقیناً جان لیا تھا, قد علم یقیناً جان لیا تھا, کلو اناسن سب لوگوں نے, مشربو پینے کی جگہ گھاٹ, اشربو تم پیو, لا تعثوا تم نہ پھرو, لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے, طعام واحد ایک کھانا, ادعو تو دعا کر, یخرج نکال دے, تم بتو جنہیں اگاتی ہے زمین, بقل ترکاری, قثاء ککڑی, فوم عدس گیہوں مسور, بصل پیاز, اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو, ہوا ادنا وہ جو گھٹیا ہے, بالذی اس کے بدلے میں, ہوا خیر وہ جو بہترین ہے, مصرن شہر, ما سألتم جو کچھ تم نے مانگا, ضربت مسلط کر دی گئی, المسکنۃ محتاجی, باؤ وہ کمال آئے وہ مستحق بن گئے, بغضب من اللہ اللہ کا غصہ, بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب, یقتلون وہ قتل کرتے ہیں, بغیر الحق نا حق, عصوا انہوں نے نافرمانی کی, کانوا یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے. دیکھیں بہت سارے ورڈز ہیں لرن کرنے کے, اور کوشش کریں کہ آپ سب یاد کر لیں, ٹھیک ہے. سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 50, کس پیغمبر کی قوم کو بندر بنایا گیا اور یہ سزا انہیں کس عمل پر دی گئی؟ جواب, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں سبت سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا, لیکن یہ لوگ اعلانیہ نافرمانی کرنے لگے, اس کی سزا میں اللہ نے انہیں بندر بنا دیا. سوال نمبر 51, موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, تو اللہ نے بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کا کیا طریقہ بتایا؟ جواب, اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ راستہ دکھایا, تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. سوال نمبر 52, ان چشموں کی تعداد بتائیے جو موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے پر پھٹ پڑے تھے. جواب, ان کی تعداد 12 تھی. یہیں پر آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. الحمدللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فيه العينا قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء, آيات المولى تدفعني نحو العليا, والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.